إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج بزم شاہ جیلاں والے ہال کی تعمیر کا آغاز، اس سلسلے میں دوسری قسط کا بیان ہے. پچھلی قسط میں یا پچھلے بیان میں بزم شاہ جیلاں والے ہال کی تعمیر کا جو آغاز ہے اس کے بیان کا آغاز ہوا تھا، جو اس کتاب محسن بزبان محسن، جو بندہ ناچیز حقیر فقیر کی زندگی کی ایک داستان ہے اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں جو تعلق ہے اس کے بیان پر لکھی گئی ہے. اس کو دوستوں کے اصرار یا دوستوں کی خواہش کے اوپر بعض لوگوں کی، اس کو ہم قسط وار بیان کر رہے ہیں. تو جہاں سے یہ سلسلہ ہمارا مکمل ہوا تھا ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. یعنی بزم شاہ جیلاں والے ہال کی تعمیر کا ذکر ہو رہا تھا. اگر اس قسط کو سمجھنے کے لیے اس پچھلی قسط جو 27ویں قسط تھی اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. تو دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کیا کہ بہت تھوڑے سے عرصے میں ایک عظیم الشان ہال تعمیر ہو چکا تھا. اور یہ ہال ایسا تھا جس میں اٹلی کے فانوس تھے، دبئی سے امپورٹ کی گئیں گرینائٹ کی ٹائلز تھیں، اخروٹ کی لکڑی کے دروازے تھے جن میں لیڈڈ گلاس کا ایرانی اور ترکی طرز ثقافت کا کہکشاں رنگ بکھیرتا شیشوں کا کام تھا. امپورٹڈ سپلٹ ایئر کنڈیشنرز تھے اور پھر سردی سے بچاؤ کے لیے سنگ مرمر کی ماڈرن سٹائلز کی فائر پلیسز انگیٹھیاں، پھر سرخ راہدری قالین تھے، دیواروں پر شمعدان اور سلور پالش میں چاندی سا چمکتا کنسول، اور اندرونی دیواروں پر سرخ گٹکے کا پتھر، اور لنگر خانے میں ایرسٹن کی ہوم اپلائنسز، اور سٹیج کے لیے شاہی انداز کی کرسیاں. الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ جب یہ کام مکمل ہوا اور 9 دسمبر 2007 کو پہلی مرتبہ پورے ہال کو غسل دیا گیا تو دیکھنے والے حیرانی سے اس عمارت کو دیکھتے رہ گئے. میں خود بھی حیران تھا کہ کہاں 4-5 لاکھ روپے کا اس دور میں بجٹ ذہن میں رکھ کر عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور کہاں اس دور میں 70-80 لاکھ روپے میں تعمیر کا مکمل ہونا. مگر بہرحال یہ تو اگر آپ پچھلا بیان سن لیں تو پھر آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ہال کی تعمیر کے دوران ایسے واقعات پیش آئے کہ جب کڑی سے کڑی جڑنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی اس ہال کی تعمیر اور توسیع بذات خود حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی زیر نگرانی اور زیر انتظام پایۂ تکمیل کو پہنچی ہے. حاجی عابد حسین کہتے ہیں کہ بزم شاہ جیلاں والے ہال کی تعمیر کے دوران دوسرے دوستوں کی طرح کنسٹرکشن کے کام کی خدمت کی سعادت ان کے بھی حصے میں آئی. تو وہ کہتی ہیں کہ 12 جون کا ایک واقعہ بتاتی ہیں کہ 12 جون 2007 کہتی ہیں شام کے وقت میں نے پیر طریقت مدثر محسنی کے ساتھ جا کر ایک دکان کے اوپر سیمنٹ کی کچھ سلیبوں کا آرڈر دیا. اچھا، دکان پر آرڈر دے کر میں اپنے گھر چلا گیا. میں تھکا ہوا تھا اور جا کے سو گیا. صبح جب اٹھا تو میری بیوی مجھے کہنے لگی
کیا سلیبیں پہنچ چکی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، میں نے کہا کون سی سلیبیں؟ کیونکہ میں نے سلیبوں کا ذکر قطعاً اپنے گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا تھا، اپنی بیوی سے بھی نہیں کیا تھا. تو میری بیوی مجھے کیسے پوچھ رہی ہے کہ بھی جو سلیبوں کا آرڈر کیا تھا وہ سلیبیں پہنچ گئی ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کون سی سلیبوں کا تم ذکر کر رہی ہو؟ تو اس نے کہنے لگی کہ بزم شاہ جیلاں والے ہال کی بات کر رہی ہوں، جو سلیبیں وہاں پر استعمال ہونی ہیں. تو میں کہتی میں مزید حیرانی میں چلا گیا. میں نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ کہ میں نے کل رات کسی دکان کے اوپر جا کر بزم شاہ جیلاں والے ہال کی سلیبوں کا آرڈر دیا، جو کہ صبح 9 بجے اس دکاندار نے پہنچانے کا وعدہ بھی کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں میری بیوی مجھے کہنے لگی رات خواب میں مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے ان کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، اور ان کی حضور غوث اعظم کی، وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم بھی ہیں، ان کی بیوی نے خواب دیکھا کہ حضور غوث اعظم بھی ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ہیں ان کے ساتھ. تو آپ حضور غوث اعظم اور ان کی زوجہ محترمہ، آپ سرکار بزم شاہ جیلاں والے سٹیج کے اوپر تشریف فرمائے، جس کی آج کل تعمیر جاری ہے آستانے پر. تو حضور غوث اعظم مجھے فرمانے لگے جو سلیبیں ہم نے بھجوائی تھیں وہ مل گئی ہیں. اچھا اب 9 بج چکے، کام شروع ہونے والا ہے، ہم چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے بزم شاہ جیلاں والے ہال کا کام اپنی زیر نگرانی دیکھنا بھی تو ہے. تو وہ حاجی عابد حسین کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میں نے تو ان سلیبوں کا کسی سے ذکر ہی نہیں کیا اپنے گھر کے اندر، نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنے بچوں سے، کسی سے بھی نہیں، ملنے والوں سے. مگر رات خواب میں حضور غوث اعظم آ کر ان سے ان سلیبوں کا پوچھ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، اور صبح کے 9 بجے اور وہ بزم شاہ جیلاں والے ہال کے سٹیج پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ سلیبیں پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں جو ہم نے بھجوائی تھیں. اچھا اب ہم چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس ہال کی تعمیر کے کام کی نگرانی بھی تو کرنی ہے، اس کو خود بھی تو دیکھنا ہے. تو یہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہوا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں سے درجنوں اس کتاب میں لکھے گئے ہیں، بے شمار گزر چکے، بے شمار آگے آئیں گے. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس ہال کی تعمیر و توسیع بذات خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ سرکار کی زیر نگرانی اور زیر انتظام پایۂ تکمیل کو پہنچی. ایسے ہی ایک شخص مستجاب علی، سید مستجاب علی، وہ کہتا ہے کہ ابھی بزم شاہ جیلاں ہال کی تعمیر جاری تھی، اس ہال کی تعمیر ہو رہی تھی. تو میں ایک مرتبہ میں روزانہ آستانے پر آیا کرتا تھا، مگر ایک دفعہ میں بہت دنوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد میں آستانے پر سلام کے لیے اور حاضری کے لیے حاضر ہوا، اور میں رات وہیں پر رک گیا. تو جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ بزم شاہ جیلاں والا جو ہال ہے اس کے سٹیج کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی جلی حروف کے اندر نہایت ہی خوبصورت چمکدار لکھا ہوا ہے. تو وہ شاہ صاحب کہتی ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کر یہ خواب دوستوں کو بتایا کہ اس طرح میں نے رات خواب میں سٹیج کے اوپر والی جگہ کے اوپر میں نے حضور غوث پاک کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا ہے. تو کیا ایسا نہیں ممکن جو چیز میں نے خواب میں دیکھی ہے وہ سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم کے اس نام کو ایسے ہی لکھا جائے جون سے؟ تو واقعی وہ سٹیج کے اوپر لکھا ہوا بہت خوبصورت لگے گا. تو جب انہوں نے دوستوں سے اس بات کو ڈسکس کیا
تو دوست کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ بہت عرصے کے بعد تشریف لائی ہیں، کہ حضرت صاحب نے تو حضور غوث پاک کا نام مبارک جلی حروف سے یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ سٹیج بزم شاہ جیلان والے سٹیج کے اوپر لکھوانے کا فرما بھی دیا ہے، اور وہ بننے کے لیے دے بھی دیے کہ اس کو بنوایا جائے اور سٹیج کے اوپر لکھوایا جائے، جس کو آپ کو خواب میں آج دکھایا گیا ہے۔ تو اب وہ شاہ صاحب کہنے لگے واقعی یہ معاملہ حیران کن تھا۔ کہنے لگے کہ خدا شاہد ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو بہت عرصے کے بعد آستانے کے اوپر آیا، تو رات سویا تو خواب میں نے سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم کا نام مبارک لکھا دیکھا، تو سوچا کہ چلو سب کو بتاتا ہوں کہ سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم کا نام مبارک ہمیں لکھوانا چاہیے، جو بہت خوبصورت لگے گا۔ مگر کیا معلوم تھا کہ یہاں تو پہلے ہی حضرت صاحب دوستوں کے مشورے کے ساتھ اس چیز کا فرما چکی ہیں کہ سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک سے لکھوایا جائے۔ تو یہ اس طرح کے پے در پے سینکڑوں واقعات ایسے ہوئے، جس میں سے کہ درجنوں واقعات ہم نے اس کتاب میں لکھے، کہ جب کڑی سے کڑی جڑتی چلی گئی اور ملتی چلی گئی، تو تب ہمیں پتہ چلا کہ واقعی اس ہال کی تعمیر و توسیع بذات خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی اور زیر انتظام پایۂ تکمیل کو پہنچی۔